بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہ پیغام بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس پیغام کو مکمل ضرور سنیے اور مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کا جو مقصد ہے معاشرے میں شعور اور بیداری پیدا کرنا اور معاشرے کو ذمہ داریوں کا احساس دلانا، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے۔ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، جھنڈیوں سے بازار سجتے ہیں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، دیگیں بانٹی جاتی ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں، بازاروں اور گھر گھر جا کر چندہ باکسز لے کر رقم جمع کرتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ ان میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں، مگر آئیں اس بار ان چندہ باکسز میں متاثرین سیلاب کے لیے فنڈ اکٹھا کریں تاکہ ان متاثرین کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ بڑی بڑی کانفرنسز کے لیے جمع شدہ فنڈ متاثرین کے نام کریں جو آج سخت تکلیف میں ہیں۔ یقیناً یہی عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان سخت تنگی میں تھے، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تعاون کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت 300 اونٹ اور بہت سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں بھی عثمان سے راضی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب تجارت سے مال آیا، انہوں نے اپنا زیادہ تر مال ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا، آج میرے مسلمان بھائی بھوکے ہیں اور میں آرام سے کھاؤں۔ اسی طرح مدینہ کے مشہور فقیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص مالی امداد کی درخواست لے کر آیا۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ اس کو دے دیا اور خود کئی دن تک بھوکے رہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے بندوں کا سہارا بنائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ آپ کے پاس ایک شخص قرض کے بوجھ تلے دب کر آیا۔ آپ نے فرمایا، اس کا پورا قرض میں ادا کروں گا، اور پھر اس کا قرض ادا کر دیا اور فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے بوجھ کو ہلکا کرے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کے بوجھ کو ہلکا فرما دیں گے۔ جذبہ ایثار و ہمدردی کے ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور متاثرین سیلاب کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد اس وقت پنجاب کی عوام سخت آزمائش میں مبتلا ہے اور پورے دیہات پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ لوگوں کے مال مویشی، ساز و سامان سب کچھ بہہ چکا ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب کی رپورٹ کے مطابق 2200 دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ حکومتی سطح پر ریلیف کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو متاثرین کے لیے تسلی بخش ہو۔ تاہم بحیثیت عام شہری ہم سب کا فرض ہے کہ ہم متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے نفرت عطا فرمائے کہ جن گناہوں کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں اور آزمائشیں اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کے حال پر رحم فرمائے اور جلد سے جلد متاثرین کے بحالی کے اسباب غیب سے عطا فرمائے اور آئندہ ایسی آفات سے، زلزلوں سے، نقصانات اور حادثات سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور تا قیامت ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کو تا قیامت بقا، سلامتی، استحکام عطا فرمائے، رہنے والوں کو دین متین کا شیدائی بنائے اور
امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ اس پیغام کو مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے، تاکہ معاشرے میں شعور بھی پیدا ہو اور لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کی ضروریات کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پورا ہو جائے، لیکن جو ان کے جانی نقصانات ہوئے ہیں، ان کے اپنے دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اتنا کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو اپنی زندگی ہے اسے آسان بنا کر ان کی تکالیف کو کچھ کم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو معاشرے میں بیداری کے لیے، معاشرے میں شعور پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔